وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے چینل پہ حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری کا خطاب سنیں گے، اور آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ آج کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں بہت اہم چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بندہ کیسے پتا کرے کہ اس کا رب اب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزو۔ اللہ کریم بندوں سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے فرمائی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال بھی ہیں۔ آج ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چیزیں پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور اس میدان سے نکل آئے، کیونکہ غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے میں جو چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں، سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غلط راستے پر ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں اگر پوچھا گیا تو حدیث میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ ابن ابی دنیا میں یہ حدیث منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے۔ برے لوگ، آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، جو سیاست میں جاتے حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں۔ ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے۔ کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا؟ حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے، بے موسم بارش آنے لگتی ہے۔ اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کے ناراضگی کی نشانی۔ پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے۔ اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں، اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا، اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا۔ اب تو پوزیشن یہ، حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں،
لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اصرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے خاص طور